السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ رب العزت سب کے ساتھ خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے۔ آج کا مسئلہ داڑھی کے تعلق سے ہے۔ داڑھی یہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت رہی ہیں، نیز یہ اسلام کا شعار ہے، ہمارا قومی شعار ہے، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھنے کا حکم فرمایا ہے، نیز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اس سنت مبارکہ پر اور اس واجب پر بڑی سختی سے عمل کیا کرتے تھے۔ اسی لیے ہمارے جو ائمہ اربعہ ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، ان چاروں ائمہ کے نزدیک کم از کم ایک مشت داڑھی رکھنا یہ واجب ہے۔ ایک مشت یعنی ایک مٹھی میں جتنی داڑھی کا حصہ بیٹھتا ہے اتنی داڑھی رکھنا واجب ہے۔ اگر قدرتی طور پر کسی کی داڑھی ایک مشت سے کم ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ جس کی داڑھی ایک مشت ہو یا ایک مشت سے زائد ہو اور وہ اسے کاٹ کر ایک مشت سے کم کر دے یا اسے بالکل منڈا دے تو یہ ناجائز ہیں، گناہ کبیرہ ہیں، بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے کہ داڑھی رکھنا واجب ہے۔ ہاں، یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے، اس لیے کہ عوام میں جو عموماً جو مشہور ہیں کہ داڑھی رکھنا سنت ہے، داڑھی رکھنا سنت ہے، تو جس طرح دیگر سنتوں کے تعلق سے ہمارا حال ہے کہ کبھی عمل کر لیا، کبھی نہیں کیا، کبھی بغیر عذر کے بھی چھوڑ دیا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ داڑھی بھی اسی طرح ایک سنت ہے، کبھی اسے رکھ لیا، کبھی کتروا دیا، منڈا دیا، کبھی نہیں رکھا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسا لوگ سمجھتے ہیں۔ جبکہ داڑھی کے تعلق سے ائمہ اربعہ کا یہ فیصلہ ہے کہ داڑھی رکھنا واجب ہے، داڑھی رکھنا واجب ہے۔ اب یہ جو ہم سنتے ہیں کہ داڑھی رکھنا سنت ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اسے سمجھیے کہ داڑھی رکھنا سنت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ داڑھی کے وجوب کا حکم یہ سنت سے ثابت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ داڑھی رکھنا سنت ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ داڑھی رکھ لی، کبھی دل میں آیا تو رکھ لی اور کبھی اس کو چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ دیا، اسے مڈا دیا، اسے ترشوا دیا۔ تو یاد رکھیے کہ میرے عزیزوں اور دوستو، ائمہ اربعہ کے نزدیک ایک مشت داڑھی رکھنا، کہ ایک مٹھی کے اندر جتنی بیٹھتی ہے اتنی داڑھی رکھنا یہ واجب ہے، اور ایک مشت سے کم کرانا یا اسی طرح بالکل منڈا دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور داڑھی کا جو حکم ہے یہ واجب کا ہے۔ اور جو سنت کہا جاتا ہے، سنت سے مراد سنت اصطلاحی نہیں ہے، یعنی ہم جو فرض واجب سنت جو کہتے ہیں اس میں جو سنت کا لفظ ہوتا ہے وہ سنت اس سے مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر سنت سے مراد یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ حکم سنت سے ثابت ہے، یا پھر سنت سے مراد ہے الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، کہ دین میں جو طریقہ چلتا ہے شریعت کا اسے سنت کہا جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ داڑھی یہ واجب ہے اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، نیز روایات کے اندر اس کے تعلق سے بڑی تاکید آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جز الشوارب و ارخ اللحیٰ، کہ مونچھوں کو ترشواؤ اور داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ اسی طرح امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر اصحاب سنن نے اپنی کتابوں میں یہ روایت ذکر کی ہیں کہ 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں، یعنی فطری طور پر یہ سنت ہیں۔ کون کون سی؟ نمبر 1 مونچھوں کو ترشوانا، نمبر 2 داڑھی کو بڑھانا، نمبر 3 مسواک کرنا، نمبر 4 ناک کو صاف کرنا، نمبر 5 ناخن کاٹنا، نمبر 6 چھوٹی انگلیوں کے جوڑوں کو دھونا، نمبر 7 اپنے بغل کے بال صاف کرنا، نمبر 8 زیر ناف کے بال صاف کرنا، اور نمبر 9 پانی سے استنجا کرنا۔ اور 10ویں چیز کے تعلق سے راوی کہتے ہیں کہ میں 10ویں چیز بھول گیا، شاید وہ کلی کرنا ہو۔ تو بہرحال یہ 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں، فطری طور پر ہے، اس لیے
ان کا اہتمام کرنا چاہیے، اور خصوصی طور پر داڑھی کے تعلق سے یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہیں، اور داڑھی کا حکم وجوب کا ہے، واجب ہے۔ سنت جو اسے کہا جاتا ہے یہ اس لیے کہ اس کا حکم سنت سے ثابت ہے، یا پھر سنت سے مراد سنت اصطلاحی نہیں ہے، یعنی فرض واجب سنت میں جو سنت کہا جاتا ہے وہ سنت اس سے مراد نہیں ہے، بلکہ سنت سے مراد الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، کہ دین میں شریعت کی طرف سے جو طریقہ ہوتا ہے اسے سنت کہا جاتا ہے۔ اس لیے ہم داڑھی کے تعلق سے بارہا یہ سنتے ہیں کہ داڑھی رکھنا واجب ہے۔ اب داڑھی کسے کہتے ہیں اسے سمجھتے ہیں۔ اصل میں داڑھی کو عربی میں لحیتن کہا جاتا ہے۔ لحیتن یہ لوحا سے بنا ہے، اور لوحا کہتے ہیں جبڑے کی ہڈی کو، جس ہڈی پر دانت اگتے ہیں اس ہڈی کو عربی میں لوحا کہتے ہیں، اور اسی ہڈی کے اوپر جو بال اگتے ہیں اسے داڑھی کہا جاتا ہے، اسی لیے داڑھی کو عربی میں لحیتن کہتے ہیں۔ اس لیے یہ جو جبڑے کی ہڈی ہے اس کے اوپر جو بالوں کا حصہ ہے یہ داڑھی ہے، اور اس کے علاوہ جو حصہ بالوں کا ہوتا ہے وہ داڑھی میں شامل نہیں ہے۔ جیسے کسی کے گال کے اوپر بال اگاتے ہیں، اسی طرح نیچے ٹھوڑی کے نیچے حلق کی طرف بال اگاتے ہیں، تو وہ حصہ داڑھی میں نہیں ہے۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے گالوں پر بال اگائیں یا ٹھوڑی کے نیچے ادھر حلق کی طرف بال اگائیں، تو اگر کوئی انہیں کاٹنا چاہیں، خط بنوانا چاہیں تو وہ خط بنوا سکتا ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیے کہ ہونٹوں کے نیچے داڑھی کا یہ جو حصہ ہوتا ہے اسے داڑھی کا بچہ کہا جاتا ہے، اور اس کا حکم بھی وہی ہے جو داڑھی کا ہے۔ اور داڑھی کا حکم کیا ہے کہ ایک مشت سے کم داڑھی نہیں کاٹ سکتے۔ اسی لیے یہ جو ہونٹوں کے نیچے یہ جو داڑھی کا بچہ ہے اسے کاٹنا بھی جائز نہیں ہے۔ مونچھوں کے تعلق سے سمجھ لیں کہ مونچھوں کے تعلق سے شریعت میں یہ بات وارد ہوئی ہے کہ مونچھوں کو ترشوانا یہ سنت ہے، مونچھوں کو بالکل اتنا کم کروا دیں قینچی کے ذریعے سے کہ وہ کھانے پینے میں منہ کے اندر نہ لگے، اسی طرح کھانے پینے کی کوئی چیز مونچھ کو ٹچ ہو کر اپنے منہ میں نہ جائے۔ البتہ مونچھوں کو ترشوانا اور قینچی سے بالکل کم کر دینا یہ بہتر ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مونچھوں کو اتنا کم کرواتا ہے کہ لب کے اوپر جو مونچھ کا حصہ ہوتا ہے اسے کاٹ لیتا ہے تاکہ وہ کھانے پینے کی چیزوں میں نہ لگے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیے کہ داڑھی کا یہ جو حکم ہے یہ بڑا تاکیدی حکم ہے، اور آج کل ہمارے معاشرے اور سماج میں یہ جو چل رہا ہے کہ داڑھی نہ رکھنے سے انسان خوبصورت نظر آتا ہے، ہینڈسم نظر آتا ہے، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی فلم میں کسی ایکٹر نے یا کسی بڑے کرکٹر نے اگر داڑھی رکھ لی اور داڑھی رکھنے کا فیشن کسی میں بنا لیا تو لوگ اس کے دیکھا دیکھی داڑھی رکھ لیتے ہیں اور اسی کو فیشن سمجھتے ہیں۔ تو ایک وقت تک داڑھی رکھنے کو برا سمجھا جا رہا تھا، پھر کسی بڑے شخص نے دنیاوی اعتبار سے اگر داڑھی رکھ لی تو اس کو دیکھ کر تمام نوجوان داڑھی رکھ لیتے ہیں۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ بڑوں کی پیروی کی جاتی ہے، اور بڑے جب کسی چیز کو کرتے ہیں تو اسے اچھا سمجھا جاتا ہے۔ تو ہماری نظر میں بڑا کوئی دنیاوی شخص نہیں ہے، کوئی کرکٹر نہیں ہے، ہمارا مقتدی اور ہمارا رہنما یہ کوئی ہیرو نہیں ہے، بلکہ ہمارے مقتدی، ہمارے رہنما، ہمارے رہبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھی ہے تو ہمیں داڑھی رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی شرم محسوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انسان کو فخر ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا ہے، کہ دنیا جو چاہے سمجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اسی لیے میرے عزیز اور دوستو، اپنی آخرت کو برباد نہ کرے، اتنی عظیم سنت کو ترک نہ کرے، اتنی عظیم سنت کو نہ چھوڑے، اور ضرور داڑھیوں کو اپنے چہروں کے اوپر سجائیں۔ اس سلسلے میں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ایک مشت سے زائد جو داڑھی کا حصہ ہوتا ہے، ایک مشت یعنی ایک مٹھی میں داڑھی جتنی بیٹھتی ہے، اس سے زائد جو حصہ ہے نیچے کا، اس حصے کو کاٹنا یہ مستحب ہے۔ اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے تو رکھ بھی سکتا ہے، البتہ کاٹنا مستحب ہے۔ اور میری آپ کو یہ رائے ہے کہ اگر کسی کی داڑھی ایک مشت سے زائد ہو جاوے اور وہ بدنما معلوم ہو، اچھی معلوم نہ ہو، تو پھر اسے کاٹ لینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے کہ بہت سے لوگ
जमाली दाढ़ी के नाम से दाढ़ियों को इतना ज़्यादा लंबा करते हैं कि वो बदनुमा मालूम होती हैं। तो शरीयत में इसका हुक्म नहीं है, बल्कि एक मुश्त दाढ़ी रखने का हुक्म है। एक मुश्त से ज़ायद दाढ़ी का जो हिस्सा है वो आप काट ले तो बेहतर है, मुस्तहब है। यानी अगर आप इस पर अमल करेंगे तो आपको सवाब मिलेगा, और अगर इसे तर्क कर देंगे यानी दाढ़ी एक मुश्त से ज़ायद रखेंगे तो इसमें भी कोई हरज नहीं है। अलबत्ता जो लोग रखते हैं एक मुश्त से ज़ायद दाढ़ी, तो उन्हें चाहिए कि वो दाढ़ियों का ख्याल रखें, वो दाढ़ी के बालों में कंघी करें और उन्हें ठीक से रखें। अगर कोई शख्स दाढ़ी एक मुश्त से ज़ायद बढ़ाता है और उसका ख्याल भी नहीं रखता, वो बदनुमा मालूम होता है, तो इससे इस्लाम की शबीह ख़राब होती है। इसलिए बात अपने जहन में रखें कि अगर एक मुश्त से ज़ायद दाढ़ी बढ़ जावे और उसको काटना हो तो एक मुश्त में पकड़कर नीचे के जो हिस्सा है दाढ़ी का उसको काट ले, और अगर उसको बढ़ाना है तो फिर याद रखे कि उसका ख्याल रखे कि वो बदनुमा मालूम ना हो। तो ये है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म और रिवायात का खुलासा दाढ़ी और मूँछों के ताल्लुक़ से। इसे अपने जहन में रखिए और खूब शेयर कीजिए ताकि दीगर लोगों तक भी दाढ़ी के ताल्लुक़ से ये अहकामात पहुँच जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को और पूरी उम्मत मुस्लिमा को सुन्नत की अहमियत समझने की और सुन्नतों पर दिलो जान से अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।